السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 22 ذی الحجہ۔ حضرت مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی ہجری کے ہندوستان کے بلند پایہ عالم، داعی اللہ اور مجاہد تھے۔ آپ کی پیدائش سن 971 ہجری میں پنجاب کے علاقے سرہند میں ہوئی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ تعلیم کی شروعات حفظ قرآن سے کی اور والد صاحب کی خدمت میں ہی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور 17 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ شروع میں والد صاحب سے طریقہ چشتیہ میں بیعت کی، پھر سلسلہ قادریہ بھی حاصل کیا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ سے بیعت ہوئے اور خلافت عطا ہوئی۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ سنت اور بدعت، شریعت اور فلسفہ اور تصوف، اسلامی اور رہبانیت کے فرق کو واضح کیا۔ دین کی خاطر ان کے قید خانے کی مشقت بھی جھیلنی پڑی۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اکبر کے دین الہی کے نام سے بنائے ہوئے اس فتنے کا خاتمہ کیا جسے اس نے بہت سے مذہبوں کی رسموں کو ملا کر بنایا تھا۔ آپ کی وفات سن 1034 ہجری میں 63 سال کی عمر میں ہوئی اور اپنے وطن سرہند میں ہی مدفون ہوئے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی علمی، اصلاحی اور تجدیدی یادگار ان کے مکتوبات ہیں، یعنی ان کے خط ہیں۔ آپ کی تجدیدی کام کی بنیاد پر آپ کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب دیا گیا۔ نمبر 2 حضور کا معجزہ، گھی میں برکت۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سفر میں گھی کی مشق کی ذمہ داری میری تھی۔ دوران سفر میں اس میں سے تھوڑا سا گھی نکالا اور حضور کے لیے کھانا تیار کیا اور مشق میں دیکھا تو گھی بہت ہی کم بچا تھا۔ میں نے وہ مشق دھوپ میں رکھ دی اور میں سو گیا۔ اچانک میں نے گھی کے بہنے کی آواز سنی تو میری آنکھیں کھل گئی، دیکھا تو گھی بہہ رہا تھا۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور مشکیزہ کا منہ پکڑ لیا۔ حضور نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا، اگر اس کو چھوڑ دیتے تو پوری وادی گھی سے بہنے لگتی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، وصیت کو پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ فائدہ: میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھیڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ سورہ نساء۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، اولاد کو نمازی بنانے کی دعا۔ اپنے اولاد کو نماز کا پابند بنانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنے اولاد کو مکہ مکرمہ میں چھوڑتے وقت پڑھی تھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھ کو اور میرے اولاد کو نمازی بنا دے۔ اے میرے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان شروع ہوتے ہی دعا پڑھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے اور یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، سود خور سے جنگ کا اعلان۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، لہٰذا ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے۔ سورہ بقرہ۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک دوسرے پر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، اور آپ کے رب کی رحمت اس دنیاوی مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں۔ سورہ زخرف۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، زمین گواہی دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب باتیں بیان کر دے گی۔
پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو زمین کیا خبر بیان کرے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی خبر یہ ہے کہ وہ ہر مرد اور عورت کے متعلق اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا تھا، اور وہ کہے گی کہ اس نے ایسا عمل کیا، فلاں دن یہ عمل کیا، فلاں دن یہ کیا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ختنہ کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہے، فطرت یعنی نیچرل میں سے ہے، ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے۔ فائدہ، ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایگزیما جیسی بیماریوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے پھیلانے کی روزانہ پابندی سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔